الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ کے ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر 13 ہے، باب لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صومہ، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اس کے سودے پر سودا نہ کرے، یہ ممنوع ہے، منع کر دیا گیا ہے اس سے۔ حدیث نمبر 2171، حدثنا سوید بن سعید حدثنا مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ حدیث نمبر 2172، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں، بیع پر بیع کرنے سے کیا مراد ہے اور سودے پر سودے کرنے کا کیا مطلب ہے۔ سودے پر سودے کرنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی قیمت دوں گا، دوسرا آدمی اس سے زیادہ قیمت پیش کرنے لگے تاکہ پہلا آدمی دھوکہ کھا کر زیادہ قیمت پر وہ چیز خرید لے۔ اور بیع پر بیع کیا ہے کہ کوئی شخص خریدنے والے سے کہے تو نے جو چیز خریدی ہے واپس کر دے، میں تجھے ایسی ہی چیز اس سے کم قیمت پر دے دوں گا، یا بیچنے والے سے کہے کہ آپ نے جو چیز بیچی ہے وہ واپس لے لو، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے دوں گا۔ تو یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں، کیونکہ یہ ایسی باتوں سے آپس میں فساد ہوگا، آپس میں جھگڑا ہوگا اور دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے اندر دھوکہ بھی موجود ہے۔ تو جب یعنی کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس وقت کوئی بھی شخص درمیان میں آ کر وہ اس سودے کے درمیان میں نہ آئے۔ جب ہماری مثال کے طور پر میں کوئی چیز خرید رہا ہوں کسی شخص سے، اب ہماری آپس میں بات طے ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 روپے کی دوں گا، میں کہتا ہوں کہ مجھے 80 روپے کی دے دے، 90 روپے کی دے دے۔ اب ہماری بات چل رہی ہے، اب کوئی شخص آ کر کہے کہ جی میں آپ کو 110 روپے کی دے دے، آپ کو 110 روپے دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دیں، یہ ممنوع ہے۔ یا پھر آپ نے مجھے 100 روپے کی چیز بیچ دی تو دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے 120 روپے میں یہ خریدتا ہوں، آپ اس سے واپس لے لیں، اس کو یہ چیز نہ دیں، مجھے 120 میں دے دیں، ممنوع ہے۔ یا میں نے 90 روپے کی وہ چیز خرید لی، کوئی دوسرا شخص آتا ہے، آپ اس سے چھوڑیں، آئیں میری دکان پر، میں آپ کو 70 روپے کی دے دیتا ہوں، تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا، دو دکانداروں کا آپس میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جب آپس میں بات ہو رہی ہو پھر کوئی شخص نہ ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ لگے کہ جی ان کی بات طے نہیں ہوئی، معاملہ ان کا طے نہیں ہوا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں یا خریدنے کے لیے تیار نہیں، تو اب پھر تیسرا شخص آ کر وہ اس چیز کی قیمت لگا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب تجارت چل رہی ہو اس وقت نہ کرے۔ اور اس حدیث کے اندر ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بیان کیے، بیع اخیہ، بھائی کا ہے۔ بھائی اس لیے کہا کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو فائدہ دوں، نفع دوں، نقصان نہ دوں، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اپنا بھائی سمجھو، اس لیے جب وہ بیع کر رہا ہے، خرید رہا ہے کوئی چیز، تو آپ بیچ میں نہ آئیں، وہ سودا طے کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بیچ میں نہ آئیں، قیمت نہ بڑھائیں کہ وہ مہنگی چیز اس کو خریدنی پڑے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور آپس میں جھگڑے اور فساد والے معاملات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کے حق کی تلفی بھی ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔